ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے ساری کی ساری انسانیت کی کامیابی کے لیے اپنا دین نازل فرمایا ہے، اپنا دین اتارا ہے ہر ایک کی کامیابی کے لیے. یہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، کسی خاص مجمع کے لیے نہیں ہے، اور یہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص جماعت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک عمومی ایک چیز ہے، عمومی ایک نعمت ہے اللہ رب العزت کی، کہ جو بھی کامیابی کے جھنڈے تلے آنا چاہے وہ ہمارے دین کو اپنا لے. ایک عام اعلان ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اللہ رب العزت نے اس دین کی پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دین اسلام ہمارا محبوب ترین دین ہے، دین اسلام ہمیں پسند ہے، ہمارا محبوب ترین دین دین اسلام ہے. ہر ایک کی کامیابی کو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ میں جوڑا ہے. ایک عمومی ایک بات ہے، ہر ایک کی کامیابی. بے مالداروں کے لیے الگ دین ہو ایسا نہیں ہے، غریبوں کو اس سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہو ایسا نہیں ہے، ہر ایک کو شامل ہے، ہر ایک طبقے کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. کہ کامیابی امت کے مالداروں کی دین میں، کامیابی امت کے کم درجے کے لوگوں کی کے دین میں، کامیابی امت کے شہریوں کی کہ وہ بھی دین میں، کامیابی امت کے گاؤں کے لوگوں کی کہ وہ بھی دین میں. ایک عمومی نعمت ہے اللہ رب العزت کی دین، کہ ہم نے اس دین کو پسند فرمایا ہے. جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے نا، یہ ہماری پسندیدہ چیز ہے، یہ ہماری محبوب ترین چیز ہے. ایسا نہیں ایک تختی دے دی گئی، ایک سبق دے دیا گیا اور لوگوں کو اس کا پابند بنایا گیا، نہیں، پھر اس کی فضیلتیں بتائی گئی ہیں. سب سے بڑی فضیلت ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ پاک خود کہتے ہیں ہر آدمی جو دنیا میں آیا ہے نا، وہ واپس ہماری بارگاہ میں واپس ضرور آئے گا. لوٹ کے ہر آدمی کو وہیں جانا ہے، ہمارا مرجع وہی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جو ہمارے دربار میں دین اسلام کو چھوڑ کے کوئی دوسرا مذہب اختیار کر کے آیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اس کو بالکل بھی قبول نہیں فرمائیں گے. ہم اس کو بالکل بھی ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور ایسا کرنے والا اور دین اسلام کو چھوڑ کے دوسرے رویوں پہ زندگی گزارنے والا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا آدمی خسارے اور ٹوٹے میں ہوگا. ایسے لوگ خسارے اور ٹوٹے میں ہوں گے.
ایسی جماعت خسارے اور ٹوٹے میں ہوگی. لوگوں کا مجموعہ آ کر اس دین کو چھوڑ کے زندگی گزارتا ہے وہ بھی ٹوٹے اور نقصان میں. کوئی اکیلا دکیلا آدمی اس دین کو چھوڑ کے اپنی مرضی کے دین پہ چلتا ہے وہ بھی ٹوٹے اور خسارے میں ہوگا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اس کو قبول نہیں فرمائیں گے. ہم نے ایک دین دیا ہے اور ہم نے اپنے حبیب کو وہ دین دے کے تمہارے درمیان میں بھیجا ہے. ہم نے اپنے حبیب کو وہ دین دے کے تمہارے درمیان میں بھیجا ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو عزیزو، سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے، یقین کرنے کی ہے، کان دھرنے کی ہے کہ نہیں، کہ کامیابی انسانیت کی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک اور پاکیزہ دین میں ہے. ہر ایک کی، بڑے کی، چھوٹے کی، امیر کی، غریب کی، شہری کی، دیہاتی کی، ہر ایک کی، پڑھے لکھے کی، بے پڑھے کی، ہر ایک کی کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے. پھر جس کی زندگی میں جتنا دین ہوگا وہ آدمی اتنا کامیاب ہوگا. اور یہ کوئی بات نہیں ہے جو صرف کہی جا رہی ہے کہ اجتماع ہوا، اجتماع میں ایک بات کہی گئی. پچھلے ہفتے بھی اجتماع ہوا تھا سڑورے میں، کھانڈرا گاؤں ہے سڑورے حلقے میں، وہاں پہ اجتماع ہوا تھا. آج یہاں ہے، آئندہ کی بھی تاریخیں رکھی ہوئی ہیں. اجتماعات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ایک سبق سکھایا جا رہا ہے، ایک بات بتائی جا رہی ہے. یہ صرف بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. یہ ایک حقیقت ہے. دنیا کا کوئی آدمی مانے نہ مانے لیکن یہ مسلم ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور یہ ایک پکی ٹھکی مدلل بات ہے کہ کامیابی امت کے ایک ایک فرد کی اسی دین کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس نورانی اور پاکیزہ طریقوں کو لے کے آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کو بھیجا گیا، جس کی زندگی اس طریقے کے مطابق ہوگی اللہ پاک اس کو کامیاب فرمائیں گے. پھر چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ چھوٹے طبقے کا ہو، چاہے وہ بڑے کنبے کا ہو، چاہے وہ بڑی برادری کا ہو، کامیابی کا ایک ہی راستہ سب کے لیے مقرر کیا گیا. ہر ایک کے سمجھنے کی اور ماننے کی بات ہے. نہیں جی نہیں، فلانا آدمی تو یوں کرتا ہے، کوئی کسی طرح کرے. دنیا کا پڑھا لکھا آدمی تو اس طرح کرتا ہے، کوئی کسی طرح کرے. بڑے سے بڑا فلسفی سائنٹسٹ آدمی ہے، وہ تو اس طریقے پر جیتا ہے، جس مرضی طریقے پر جیے. لیکن کامیاب اگر ہونا ہے تو اپنے جینے کو، اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے دھارے کو اور اپنی زندگی کے ایک ایک حرکت و سکون کو اور اپنی زندگی کے تمام شعبہ جات کو اس طور طریقے کے مطابق بنانا پڑے گا جو طریقہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے اس دنیا میں تشریف لائے. تاریخ گواہ ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں. جس نے اپنی زندگی کو اس رنگ میں ڈھالا ہے، جس نے اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنایا ہے، اور جس نے اپنی زندگی کو میرے بھائی بزرگوں دوستو عزیزو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالا ہے، اللہ رب العزت نے، تاریخ گواہ ہے، اس آدمی کو کہیں گرنے نہیں دیا. اس کی غریبی اس کے سامنے آڑ بنے گی کامیاب ہونے سے کہ نہیں؟ یہ تو غلط عقیدہ ہے، فاسد عقیدہ ہے. اس کا چھوٹے خاندان والا اور اس کو کامیاب نہیں کرنے دے گا، نہیں، یہ تو غلط عقیدہ ہے، غلط سوچ ہے لوگوں کی. اس لیے کہا جاتا ہے آدمی صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھے. ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایک بات کہی جا رہی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں اور قرآن پاک میں بتائی جا رہی ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ. کیا مطلب ہے؟ جب ایک آدمی ایمان والا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، پھر اس کی کیسی تشکیل کی جا رہی ہے کہ ایمان لاؤ؟ کیا بات اس کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایمان لاؤ؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ.
کما آمن الناس. کیا کہا گیا آگے؟ کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے. علماء کرام فرماتے ہیں یہاں پہ لوگوں سے مراد صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے. ایمان لاؤ، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام کی جماعت ایمان لائی. ایمان کے ایک ایک پہلو کو، زندگی کے ایک ایک حرکت و سکون کو، اور زندگی کے ایک ایک شعبے کو، اور زندگی کے ایک ایک خلا کو، ایک ایک جگہ کو. میرے بھائی بزرگوں دوستو عزیزو، یوں کہا گیا اس طریقے پر بناؤ، اس طریقے پر گزارو جو طریقہ تمہیں صحابہ کرام کی جماعت کر کے دکھلا کے گئی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی جیسے صحابہ کرام کی جماعت ایمان لائی. اس کی تفسیر علماء کرام فرماتے ہیں اے ایمان والو نمازیں پڑھو. کس طرح؟ جیسی نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں. اللہ رب العزت کے ساتھ میں اپنے تعلقات کی بحالی اس انداز میں کرو جیسے انہوں نے کی ہے. اپنی زندگی کے غرض سچ ایسا بولو جیسا انہوں نے بولا ہے. قربانیاں ایسی دو جیسی انہوں نے دی ہے. دین اسلام کے ساتھ میں آدمی کا عقیدت کا تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسا انہوں نے کر کے دکھلایا ہے. ایک ایک چیز ہے اس میں. علماء کرام اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں کہتے ہیں. ایک ایک چیز مثال دے دے کے کہا گیا. اپنی زندگی کے ایک ایک حرکت و سکون کو، اپنی زندگی کی ایک ایک صبح اور شام کو، اپنی زندگی کے ایک ایک کونے کو، اپنی زندگی کے ہر شعبے کو ان کی طرح بناؤ جن کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے ہوئی ہے. میرے بھائی مجھے دوستو عزیزوں، یہ اس حلقے والے یہاں جڑو، اس حلقے والے یہاں جڑو، آج ان کا اجتماع، آج اس علاقے کا اجتماع، اور اللہ کے راستے میں جاؤ. سردی کا زمانہ ہے، چلے میں نکلو، 4 مہینے میں نکلو. میرے بھائی بزرگوں دوستو عزیزوں، یہ آپ حضرات کی اور ہم سب کی تشکیلیں کرنے والے کوئی پاگل لوگ نہیں ہیں. یہ کوئی ملنگ جماعت نہیں ہے. یہ کوئی سرفرے لوگ نہیں ہیں جو اس کڑاکے کی ٹھنڈ کی سردی کے زمانے میں آپ حضرات سے اپنے گھروں کے چھوڑنے کی تشکیلیں کر رہے ہیں، اور ایک صحرا میں اور ایک خالی میدان میں آپ حضرات کو جمع کر کے کچھ باتیں سمجھانے کی آپ حضرات کو کوشش کی جا رہی ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستو عزیزوں، یہ کرنے والے اور اس طرح کا نظام بنانے والے کوئی پاگلوں کی جماعت نہیں ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستو عزیزوں، ہمیں ان لوگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور ان کو دعائیں دینی چاہیے. ان میں سے ہر ایک کی سوچ، ان میں سے ایک ایک کی فکر یہ ہے کہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے اور جتنا مجمع یہاں سے باہر ہے اور جتنے لوگ ہم سے متعلق ہیں، اور یہاں تک کہ اپنی ذات سے شروع کر کے اور روئے زمین پہ بسنے والے ایک ایک سانس لینے والے آدمی کی زندگی کے متعلق یہ لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ ہر ایک کی زندگی ایسی ہو جائے کہ اس پہ اللہ رب العزت کو ترس آئے، اور ترس کھا کے اللہ رب العزت اس کو جہنم سے بچا دے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا حقدار بنا دے. ایسا نہیں ہے کہ جمع ہو جاؤ اور جاؤ چلے لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، باہر ملکوں میں جاؤ اور یہاں جاؤ اور وہاں جاؤ. نہیں، ایسا نہیں ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستو عزیزوں، یہ ساری کی ساری انسانیت کو اور انسانیت کے مجموعے کو ایک محنت پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس محنت کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیوں میں دین اجاگر ہوتا ہے، دین زندگی کے اندر آتا ہے. ایسا نہیں ہے. دین اہم شے ہے، اہم شے ہے. اگر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، مالداروں کو ان کی مالداری مبارک، پڑھے لکھے لوگوں کو ان کا علم مبارک. لیکن میرے بھائی ابو دوستو عزیزوں، اگر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آدمی اللہ کے سامنے سرخرو ہو کے بن کے پہنچنا چاہتا ہے، اور آدمی اپنی اخروی زندگی کے متعلق سوچتا ہے، اور آدمی اپنی عقبہ کے متعلق فکر مند رہتا ہے، تو اس کے لیے یہ ایک راستہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کی ایک ایک چوٹ کو، ایک ایک زندگی کی ایک ایک آن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنے آپ کو اس کا پابند بنائے. یہ چیزیں اور یہ باتیں پیدا ہوں، اس کے لیے یہ سارا کا سارا نظام ہے. ابھی نماز ہوئی، آدھا مجمع باہر چلا گیا،
ایک کھڑا ہو کے کہنے والا کہہ رہا ہے او بھائی باہر مت جاؤ، باہر دکانیں ہیں، باہر دوسرا ماحول ہے، باہر چائے کا بھی انتظام ہے، باہر کھانے پینے کا بھی انتظام ہے، لیکن ایک مجمع کو یہاں بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، سردی کا زمانہ ہے، پھر لوگوں کو اس بات کا پابند کیا جا رہا ہے کہ یہاں بیٹھیے، چھوڑیے اس ماحول کو۔ میرے بھائی میرے دوستو عزیزو، کیوں؟ ہاں کہ زندگی دنیا کی ہے، وہ کہتے ہیں نا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہاں آدمی دنیا میں آیا ہے نا، وہ دنیا چھوڑ کے جائے گا، آدمی دنیا میں آیا ہے وہ دنیا چھوڑ کے جائے گا۔ ایک آدمی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے، اس کو ایک دن اس کا طے ہے، وہ قبر کے پیٹ میں پہنچے گا۔ لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون۔ اللہ رب العزت نے جو وقت لکھ دیا ہے نا، ایک منٹ آگے نہیں، ایک سیکنڈ پیچھے نہیں، جو لکھا ہے، جو گھڑی لکھی ہے نا، آدمی کو یہ دنیا اس گھڑی میں چھوڑنی پڑے گی۔ میرے بھائی اور دوستو عزیزو، ایک آدمی بازاروں میں گھومے اور ایک آدمی دنیا کی رنگرلیوں میں رل جائے اور ان کا ہو جائے اور ان کی طریقے پر زندگی گزارے، میرے بھائی اور دوستو عزیزو، آدمی کیا سوچتا ہے؟ آخرت کے متعلق سوچنے کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے لوگوں کو ایک راستے کی اور ایک محنت کا پابند بنانے کے لیے جمع کیا جا رہا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس محنت پہ ڈالے تاکہ اس کے نتیجے میں آدمی کی زندگی کے اندر دین آئے، دین آئے، اللہ کے احکامات آئیں۔ پہلی چیز ہے اللہ کا حکم، دین کا پہلا آدمی کی، ہر مسلمان کی پہلی ذمہ داری ہے۔ میں کچھ بھی ہوں لیکن اس موقع پہ اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے؟ میں کچھ بھی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لا الہ الا اللہ، اسی کو پڑھ کے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اسی کا یقین کر کے آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو عزیزو، اللہ کے احکامات آدمی کی زندگی کے اندر آئیں، ایک ایک حکم زندگی کے اندر آئے، پیارے نبی کا ایک ایک طریقہ آدمی کی زندگی کے اندر آئے۔ اس کے لیے اس ماحول کو چھڑوا کے ایک اچھے ماحول میں، نورانی ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں کچھ دنوں کے لیے، چند دنوں کے لیے آدمی کو بھیجا جاتا ہے، اس کی محنت دنیا کی چھڑوائی جاتی ہے، اس کو دین کی محنت کا پابند اس کو بنایا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں تیری زندگی بن جائے، اس کے نتیجے میں آخرت آدمی کی سنور جائے، اس کے نتیجے میں آدمی دنیا اور آخرت میں عزت دار ہو جاوے۔ یہ ضروری ہے۔ کیا ہے اللہ رب آدمی دیکھیں نا، ہم دین کے اعتبار سے، اللہ کے احکامات کے اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ۔ اللہ کے نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز مسلمان کے اوپر سب سے بڑا حکم اللہ رب العزت کا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کا آخری وقت ہے۔ کون؟ ارے بابا کون؟ جس کے لیے یہ نظام بنایا گیا، جس کے لیے یہ دنیا سجائی گئی۔ کسی نے کہا ہے نا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آپ کے لیے یہ نظام بنایا گیا۔ جب آدم علیہ السلام کو وہ ممنوعہ دانہ کھانے کی وجہ سے دنیا میں بھیج دیا گیا اور آپ روتے رہے، کتنے سال تک آپ روئے ہیں، گریہ اوزاری کی ہے، گڑ گڑانا آپ نے کیا ہے، توبہ و استغفار کیا ہے، تو آخر میں جب توبہ قبول ہوئی ہے، اس موقع میں جب آپ نے دعا مانگی تو کیا الفاظ تھے؟ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری توبہ کو قبول فرما۔ تو پوچھا گیا، اے آدم، یہ محمد کون ہے؟ کون ہے؟ تو کیا کہا تھا؟ آپ نے کیا جواب دیا تھا؟
اے اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے دیکھا کہ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ محمد سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہو سکتی. ہاں کہ اللہ رب العزت نے محمد کا نام اپنے نام کے ساتھ میں جوڑا ہے. تو میرے بھائی اب دوستو تو اتنی بڑی ذات، اتنا بابرکت نبی، میرے بھائی اب دوستو عزیزو، جن کے لیے سارا کا سارا نظام بنایا گیا، ان کو اس دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، ہم اور آپ بھی نہ ہوتے، بحر و بر نہ ہوتے، شجر نہ ہوتے، آسمان و زمین نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا. میرے بھائی اب دوستو عزیزو، اتنی بڑی ذات بابرکت آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، ہونٹ مبارک بھی پوری طریقے سے ہل نہیں رہے. غالباً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگا کے سنا اور سمجھا. آپ فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز. آخری موقع پہ اتنا بڑا آدمی، اتنی بڑی ذات، اتنے بڑے نبی، امام الرسول جن کو کہا گیا، تمام نبیوں کے امام، آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. اخیر وقت میں کتنی اہم بات آپ کی ہونی چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز. آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا جب کل مر کے آدمی قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، سب سے پہلا جو اس سے سوال کیا جائے گا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، نماز نماز. فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِي وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِي. اگر آدمی کی نماز صحیح، امید کی جا سکتی ہے کہ باقی سارے کے سارے اعمال اس کے ٹھیک نکلیں گے. اور اگر آدمی کی نماز میں کمی تو ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ اس کی باقی اعمال بھی ویسے ہی نکلیں گے، خراب نکلیں گے. تو میرے بھائی اب دوستو عزیزو، یہ اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، سب سے بڑا حکم دینداری کے معاملے میں اور مسلمان ہونے کے معاملے میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ سب سے بڑا عمل دنیا میں اس کے آپ نے جاتے جاتے اس کے بارے میں فرمایا. آپ نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کل اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے سب سے پہلے یہی بات پوچھی جائے گی. آپ کا آخری وقت ہے، آپ اسی کے بارے میں لوگوں کو سبق دے رہے ہیں. اور میرے بھائی اور دوستو عزیزو، بات تو ذرا ویسی ہے، لیکن آدمی کو اپنے گھر کا، اپنے بستی کا، اپنے علاقے کا، اپنے محلے کا جائزہ آدمی لے. 90% افراد ابھی بھی امت کے ایسے ہیں جو اس اہم فریضے سے دور ہو کے زندگی گزار رہے ہیں. ایک گھر میں 4 لوگ ہیں، باپ ہے، 3 اس کے بیٹے ہیں. عورتوں کا ذکر نہیں کرتے، لیکن ایک اجمالی ایک بات کہی جا رہی ہے. باپ ہے، 3 اس کے بیٹے ہیں، 4 ہیں، تو 4 میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ہمارے ماہانہ کارگزاری کے عمل ہوتے ہیں، کارگزاری کے جوڑ ہمارے ہوتے ہیں. اس میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے یہاں آپ کون سے گاؤں کے؟ کہ فلاں گاؤں کے. کتنے مکان آپ کے گاؤں میں؟ کہ صاحب 50 مکان ہیں. ایک گھر میں آن ایوریج اوسط لگائیے 3 لوگوں کا، 5 3 15 150 افراد پہ مشتمل وہ بستی ہے. اس بستی میں 150 لوگ رہتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ فجر میں کتنے نمازی آتے ہیں. جب آپ ان سے پوچھیں گے نا آپ کون سے گاؤں کے، فٹ سے نام بولے گا. آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کی بستی میں کتنے مکان ہیں، فٹ فٹ بتائے گا. اس میں کتنے لوگ ہیں، جلدی جلدی بتائے گا. جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ فجر کی نماز میں کتنے مصلی آپ کے یہاں ہوتے ہیں، کتنے نمازی آتے ہیں، وہ خاموش ہو جائے گا. وہ خاموش ہو جائے گا. 150 لوگوں پہ مشتمل ایک بستی اور 150 لوگوں کا ایک گاؤں. اور میرے بھائی ابھی دوستو عزیزو، جب کارگزاری میں احوال سامنے آتے ہیں اور جب باتیں سامنے آتی ہیں، میرے بھائی ابھی دوستو عزیزو، سامنے کیا آتا ہے کہ جی 2 صفیں ہو جاتی ہیں. کتنے بڑی 2 صفیں ہیں؟ 2 صفوں میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ کہ 20 لوگ آتے ہیں، 25 آدمی آتے ہیں. 150 لوگوں میں سے 25 لوگوں کی پابندی کا اس عمل کے ساتھ میں یہ معاملہ ہے جس عمل کے بارے میں آپ نے جاتے جاتے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو. اس لیے میرے بھائی کو دوستو عزیزو، اس لیے سردی کے زمانے میں یہ ترتیبیں بنائی جاتی ہیں کہ نکلو اللہ کے راستے میں، کرو محنت کوشش. اللہ تمہاری محنت کوشش کو دیکھ کے تمہارے حال پہ رحم کھائے.
امت کے حق میں ہدایت کے فیصلے فرمائے، اور تمہاری یہ قربانی لوگوں کی زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے یہ ترتیبیں بنائی جاتی ہیں۔ بات چل رہی تھی کہ آدمی کو صحابہ کرام کی زندگی پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں نا اٹھا کے، جب دین زندگی کے اندر ہوتا ہے نا، وہ تمام بھلائیاں لے کے آتا ہے، تمام بھلائیاں لے کے آتا ہے۔ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہ ہمارے لیے ایک ٹارگیٹ ہیں، وہ ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ ہمیں تو محنت کوشش کرتے 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 ہم نمازوں کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، اعتقاد کے معاملے میں، اور یقین کے معاملے میں، اور اخلاق کے معاملے میں، اور معاملات کے اس میں، اور اخلاق کے اس میں، میرے بھائیو اور دوستو عزیزو، ہمیں تو محنت کوشش کرتے کرتے اپنے آپ کو وہاں پہنچانا ہے جو صحابہ کرام نے ہمارے لیے ایک سطح مقرر فرمائی ہے۔ یہاں آؤ، یہاں پہنچو محنت کوشش کرتے کرتے۔ جس کی زندگی میں یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ پکی بات ہے، یقینی بات ہے، اور 1000% یقین قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے، جس آدمی کی زندگی کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں، اللہ اس کو کسی موڑ پہ ہاتھ نہیں چھوڑتے اس کا۔ ہم کامیاب ہوں، ہماری نسلیں کامیاب ہوں، ہاں ہم کامیاب ہوں، اور ہمارے محلے والے کامیاب ہوں، گاؤں والے کامیاب ہوں، علاقے والے کامیاب ہوں، ملک والے کامیاب ہوں، اور یوں سمجھیے کہ دنیا کا ایک ایک آدمی اور امت کا ایک ایک فرد 100% کامیاب ہو، اس کے لیے آدمی کو اپنی محنت کا دھارا بدلنے کی ضرورت ہے۔ آدمی محنت کرے دین کی، آدمی محنت کرے بھلائیوں کے زندہ کرنے کی، آدمی محنت کرے اپنے تعلق کو اللہ رب العزت کے ساتھ میں بحال کرنے کی، آدمی محنت کوشش کرے اپنے آپ کو عبادت والا بنانے کی، آدمی محنت کوشش کرے اپنے اخلاق کو سدھارنے کی، آدمی محنت کوشش کرے اپنے معاملات کو سدھارنے کی، آدمی محنت کوشش کرے میرے بھائی اور دوستو عزیزو اپنے معاشروں کو سدھارنے کی۔ جیسی محنت کوشش ہوگی اللہ اس کا نتیجہ ضرور لائیں گے، ضرور نتیجہ آئے گا، لیکن اس کے لیے آدمی کو محنت کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی، وہ کہتے ہیں اپنی محنت کا دھارا، اپنی محنت کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی محنت کرتا ہے، ہر آدمی محنت کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے محنت کے وصف کو ہمارے خمیر میں گھون دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں محنتی نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے، کسی میں کم کسی میں زیادہ وہ الگ بات ہے، لیکن محنت تو ہر آدمی کرتا ہے، بس محنت کا رخ آدمی کا صحیح ہونا چاہیے۔ دماغ کی ایک محنت ہے کہ دماغ سوچتا ہے، آنکھ کی ایک محنت ہے کہ آنکھ دیکھتی ہے، پیر کی ایک محنت ہے کہ پیر چلتے ہیں، ہاتھ کی بھی ایک محنت ہے کہ ہاتھ پکڑتے ہیں، دانتوں کی ایک محنت ہے کہ دانت کاٹتے ہیں، دل کی ایک محنت ہے کہ دل فیصلہ کرتا ہے۔ تو محنت کے وصف کو تو آدمی کے انسان کے خمیر میں گھون دیا گیا ہے۔ ہر آدمی محنت کوشش کرتا ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو عزیزو، یہ اجتماعات کر کے اور لوگوں کو جماعتوں میں بھیج کے اور اللہ کے راستے کا آدمی کا رخ کرا کے اور یہ سمجھانا بجھانا کر کے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو محنت والا وصف اللہ رب العزت نے تجھے عطا فرمایا ہے نا، تیرا اس کا رخ صحیح ہو جائے۔ یہ دنیا پہ لگتا ہے تو وہ بنتی ہے، یہ آدمی کی آخرت پہ لگے گا تو اس کی آخرت بھی بنے گی، یہ آدمی کا دین پہ لگے گا تو اس کی زندگی دینداروں والی بنے گی۔ اس کے لیے آدمی کو اپنی زندگی کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ دیکھیں نا، آدمی صبح ہوتی ہے آدمی کا رخ دنیا کی طرف، سارا دن آدمی رہتا ہے آدمی کا رخ دنیا کی طرف، رات ہوتی ہے آدمی کا رخ دنیا کی طرف۔ اس کے نتیجے میں ہر آدمی اس کے ذہن سے، اس کی باتوں سے، اس کے اعمال سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کے مکانات سے، اس کی گاڑی سے، اس کے کپڑوں سے دنیا ہی دنیا لوگوں کو، دوسروں کو نظر آتی ہے۔ کیوں کہ وہ صبح ہوتا ہے اسی کے بول، دوپہر میں اسی کے بول، شام ہوتا ہے اسی کے بول، 24 گھنٹے اس کے اسی محنت پہ لگ رہے ہیں۔ اپنی محنت کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے، پیچھے پیچھے نہیں لگنا چاہیے آدمی کو۔ ہمیں ایک نظام دیا گیا، ہمیں ایک مکمل نظام حیات دیا گیا ہے۔
مکمل نظام ہمیں دیا گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی رہبری دین میں نہ کی گئی ہو. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو عزیزو، دین آدمی کی اول ترجیح ہونی چاہیے. اول چیز، زندگی میں کوئی موڑ آئے، کوئی موقع آئے، میرے دین پہ زد نہ پڑے، میری دینداری پہ زد نہ پڑے، میری دینداری پہ چوٹ نہ آئے. لیکن وہ سوچنے سے نہیں اور وہ بات کرنے سے نہیں، وہ تو اپنی زندگی کا دھارا بدلنے سے آدمی کی یہ بات پیدا ہوتی ہے. نکاح کی تقریب آئی، نکاح کا موقع آیا، شادی کا موقع آیا، بیاہ کا موقع آیا، آدمی تو لوگوں کی دیکھا دیکھی کر لیتا ہے. اس نے ایسا کیا تھا تو بھی ایسا کر، تو تیرا دین کہاں گیا؟ تیری شریعت کہاں گئی؟ تیری آخرت کی سوچ کہاں گئی؟ ہمیں تو مکمل نظام حیات لوگوں کو دیا گیا ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستو عزیزو، آدمی کو محنت کوشش کر کے اپنی زندگی میں یہ بات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں تو میری صبح، میری شام، میری دنیا، سارا کا سارا میرا تو دین ہے، میرا تو دین ہے. اس کے لیے آدمی کو محنت کوشش کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات اپنی زندگی میں دین کی اہمیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دین کی اہمیت پیدا ہونی چاہیے ہر ایک آدمی کی زندگی میں. کچھ بھی ہے ٹھیک ہے، دین کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. اللہ کا حکم چھوٹ جائے ایسا نہیں ہو سکتا. نماز میری آگے پیچھے ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی چیز ہے جس چیز کی اہمیت آدمی کے اندر ہوتی ہے، آدمی اس کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے. سب سے پہلی چیز دین کی اہمیت اپنی زندگیوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں آدمی کو پڑھنی چاہیے، اٹھانی چاہیے، سننی چاہیے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے. میں تو اس مجمع سے کہنا چاہتا ہوں جو باہر گھوم رہا ہے اور ایسا موقع آدمی اسی کام کے لیے یہاں آیا ہے اور یہی باتیں سننے کے لیے آدمی یہاں آیا ہے اور یہاں آنے کے بعد بھی باہر گھومتا رہے. دین کی اہمیت بہت ضروری ہے میرے بھائی ابو دوستو عزیزوں. میں اس لیے بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دین کی اہمیت آدمی کو زندگی میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کوئی موقع آتا ہے، سب سے پہلے اگر چوٹ پڑتی ہے تو وہ آدمی کی دینداری پہ پڑتی ہے. سب سے پہلے اگر چوٹ پڑتی ہے وہ آدمی کی دینداری پہ پڑتی ہے. دین زندگی کے اندر ہو. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ پاک فرماتا ہے یہ ہمارا پسندیدہ دین ہے. سب سے پہلی چیز دین کی اہمیت، سب سے پہلی چیز دین کی اہمیت آدمی اپنی زندگی میں یہ پیدا کرے. اور میرے بھائیوں کو دوستو عزیزوں، اس کے لیے آدمی کو محنت کوشش کرنے کی، چلت پھرت کرنے کی، زندگی کی محنت کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے. جس چیز پہ آدمی کی محنت لگتی ہے، جس چیز پہ آدمی کا جی جان لگتا ہے، اس چیز کی اہمیت آدمی کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. اسی لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنی محنت کا رخ بدلے تاکہ تیری محنت دین پہ لگے اور دین کی اہمیت تیری زندگی کے اندر پلے بڑھے. اللہ کے احکامات ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، بہت ضروری ہے. لا الہ الا اللہ، ہم تو یہی پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ. سب سے پہلی چیز اس کے لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو عزیزو، آدمی کو سب سے پہلے اللہ رب العزت کے احکامات، سب سے پہلے اللہ رب العزت کے احکامات کہ اس وقت میں میرے اوپر اللہ کا کیا حکم ہے، اس وقت میں میرے اوپر اللہ کا کیا حکم ہے، اس کی پابندی، اس کو پورا کرنے کے لیے آدمی کو اپنی جی جان لگانی چاہیے. کہتے ہیں نا ان الذین قالوا، جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا، ثم استقاموا، پھر وہ اپنے اس بول پہ جم گیا. اس پہ جمنے کا کیا مطلب ہے کہ جس موقع پہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وہ اس حکم کا پابند بن گیا. جمنے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اپنے ان حکموں پہ جم گیا، اپنے اس بول پہ جم گیا جو اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا ہے کہ اس وقت میں یہ کام کر.
اس کے لیے پھر ساری خوشخبریاں ہیں، اس کے لیے پھر ساری کی ساری بشارتیں ہیں. ہاں ثم استقاموا، وہ اپنے اس بول پہ جم گیا، وہ اپنے اس عمل کا پابند ہو گیا. تو اس کے لیے کیا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، جو آدمی مسلمان بن کے اور مسلمان احکامات کا پابند بن کے جو آدمی اس پہ جم گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے لیے فرشتے اترتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، ڈرو مت، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غم مت کرو. یہی چیزیں صحابہ کرام کے سامنے آتی تھی. جب وہ جم گئے تھے پھر فرشتے آ کے ان کو خوشخبریاں دیتے تھے کہ ڈرو مت، غریبی سے مت ڈرو، اسباب کے کم ہونے سے مت ڈرو. غزوہ بدر میں جماعت جا رہی ہے، 313 افراد پہ مشتمل ایک جماعت ہے، اور جس کے مقابلے میں جا رہی ہے وہاں پہ سامنے ہزاروں کا مجمع ہے. لیکن ان کے اس جمنے کی وجہ سے، ان کے اللہ رب العزت کے احکامات کے پابند ہونے کی وجہ سے، اس آیت کی روشنی میں پھر فرشتے اترتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا، ڈرو مت، تمہارا تھوڑا ہونا تم کو ڈرائے نہ، ان کے زیادہ ہونے سے تم مت ڈرو. ولا تحزنوا، غم مت کرو کہ ہم ہار جائیں گے، ڈرو مت، غم مت کرو. وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تم جس کام کے لیے جا رہے ہو نا اس کو پورا کرو. کیا ہوگا جب تم اپنے کام کو پورا کر لو گے؟ جب تم اس کام کو کر چکو گے جس کام کے لیے تم نکلے ہو. وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، پھر تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، پھر تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے. کون سی جنت؟ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. لیکن چلو اپنے اس پہ جمو. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پالنہار اللہ ہے، پھر اپنے اس پہ جم جاتے ہیں، پھر فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مددیں کی جاتی ہیں، پھر فرشتوں کے ذریعے سے ان کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں کہ ڈرو مت، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، تمہارے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں، اور تمہارے لیے وہ سارے کے سارے وعدے ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم، اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو آدمی ہمارا بن کے اس پہ جم جاتا ہے، ہمارے احکامات کا پابند ہو جاتا ہے، نحن اولیاؤکم، ہم ایسے لوگوں کے دوست بن جاتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے دوست بن جاتے ہیں. پھر ان کے کاموں میں اللہ رب العزت ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کی کمائیوں میں ان کو برکتیں دی جاتی ہیں، ان کے کاموں میں ان کی مددیں کی جاتی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، دنیاوی زندگی میں اور آخرت کے بارے میں کہا جاتا ہے ایسے لوگوں سے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم کر گزرو، تم جم جاؤ اس دین پہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم جم جاؤ، تم جما لو اپنی زندگیوں کو ان باتوں پہ، ان اعمال پہ جو ہم نے اپنے حبیب کو دے کے تمہارے درمیان میں بھیجا ہے. پھر کیا ہوگا؟ ہم تم کو ایسی چیزیں دیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ہم تم کو وہ ساری کی ساری نعمتیں دیں گے جن کو تمہارا جی چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں وہاں تک تمہاری پہنچ بھی نہیں ہے، وہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہے، تمہارے دماغ میں ذہنوں میں بھی وہ باتیں نہیں آتی، لیکن ہم نے وعدہ کر رکھا ہے ہم تم کو وہ ساری کی ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے. اچھے کھانے، اچھے میوے، اچھے اچھے محلات، اچھی اچھی نہریں، اچھے اچھے لباس، نہیں، اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے. ما لا عین رأت، اللہ کے نے فرمایا اللہ رب العزت نے دین کے بننے والوں کے لیے اور دین پہ چلنے والوں کے لیے اور اللہ کا بن کے زندگی گزارنے والوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے ایسی نعمت آج تک نہیں دیکھی. ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں آج تک سنا بھی نہیں ہے. ولا خطر علی قلب بشر، سننا دیکھنا چھوڑیے، کسی آدمی کے دل پہ اس کا خیال تک نہیں گزرا. ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے آخرت میں جنت میں تیار کر رکھی ہیں.
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جن جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہم اپنے سارے وعدے پورے فرمائیں گے. میرے بھائی ابو کو دوستو عزیزو، لیکن اس وعدوں کے پورا ہونے کی بنیاد آدمی کا اللہ کے دین پہ استقامت کے ساتھ چلنا اور جمنا ہے. اور یہ سارا کا سارا کیوں ہوگا؟ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم. جب تم محنت کوشش کر کے، جب تم قربانیاں دے کے، اور جب تم لوگوں کی منچائی کے خلاف چھوڑ کے اور اپنی منچائی کے خلاف چھوڑ کے اور دنیا کے ماحول کے خلاف چل کے اور اپنے آپ کو دین کا پابند بنا کے جب ہمارے دربار میں لے کے پہنچو گے، نزلا من غفور الرحیم، پھر ہماری طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہوگی. اللہ رب العزت کی طرف سے انسانیت کی لوگوں کی مہمان نوازی ہوگی. لیکن میرے بھائی ابو کو دوستو عزیزو، اس کے لیے منچاہی نہیں ہے، اس کے لیے تو وہ کام ہے، اس کے لیے تو وہ احکامات ہیں، اس کے لیے تو وہ زندگی ہے، اور اس کے لیے تو وہ قربانیاں ہیں، اور اس کے لیے تو دین کے ساتھ میں وہ تعلق اور محبت ہے، اور اس کے لیے تو اپنے شب و روز کو، دن رات کو دین پہ لگا دینے کی بات ہے. میرے بھائی ابو کو دوستو عزیزو، جو نمونہ صحابہ کرام کی جماعت ہمارے اور آپ کے درمیان میں چھوڑ کے گئی ہے، ایسے کرو. غریبی آئے تو پیچھے نہ ہٹو، بھوک ستائے تو پیچھے نہ ہٹو. زندگی کا اولین مقصد اللہ رب العزت کے دین کی بڑھوتری ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا، کسی شاعر نے کہا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میرے بھائی ابو کو دوستو عزیزو، ہمارا مسلمان ہونا، ہمارا اللہ کے احکامات کا پابند ہونا، اور ہمارا پیارے نبی کے طریقوں پہ عمل کرنا، اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، ہمارا تو سارا کا سارا اس لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک اور پاکیزہ دین لے کے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ دین ہر امتی کا اور ہر ایک انسان کی زندگی کی رونق بنے، ہر ایک آدمی کی زندگی کی رونق بنے. آپ علیہ السلام ہمیشہ سوچتے تھے. آپ کی صفات کے بارے میں آتا ہے متواصل الاحزان، دائم الفکر، ہمیشہ غمگین رہتے تھے، ہمیشہ سوچتے تھے، ہمیشہ غم میں رہتے تھے. میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، انسانیت کا کیا ہوگا، لوگوں کا کیا ہوگا. دائم الفکر، ہمیشہ متفکر رہتے تھے، سوچتے تھے. اس لیے میرے بھائی ابو کو دوستو عزیزو، میں اور آپ انہی کی نیابت میں، میں اور آپ انہی کے امتی ہونے کے صدقے سے یہ ہمیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے، ہمیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ آدمی اپنی زندگی اور اپنی زندگی کے اعتبار سے خود بھی دیندار بنے، اور ساری کی ساری انسانیت دین پہ آوے. اس کے لیے آدمی اپنے آپ کو لگائے اور کھپائے. دین اصل ہے. ایک آدمی نے بہت ساری محنت کوشش کی، اچھا خاصا مال جمع کیا، کوٹھی بنائی، بنگلہ بنایا، گاڑیاں جمع کی، پیسے جمع کر لی، اچھا خاصا مالدار بن گیا. لیکن میرے بھائی ابو کو دوستو عزیزو، ایک موقع آئے گا، ایک وقت آئے گا، یہ ساری کی ساری باتیں اس کے لیے کہی جا رہی ہیں کہ جب وہ موقع آئے گا آدمی کو رسوا نہ ہونا پڑے، آدمی کو ذلیل نہ ہونا پڑے، آدمی کو نیچا نہ دیکھنا پڑے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے ایک وقت متعین کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے ایک وقت طے کیا ہے. تم نے اس وقت تک اس دنیا میں رہنا ہے، تمہاری زندگی اس وقت تک چلے گی. ہم نے ایک لائن لگا دی ہے، ہم نے ایک وقت طے کیا ہے. اگر اس وقت کے آنے پہ اور اس وقت کے آنے پہ تم اپنے آپ کو قلعے اور چونے کی برجیوں میں چھنوا لو، ہمارا حکم تم کو وہاں پہ بھی آگے پکڑے گا. اس موقع کے لیے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آدمی کو رسوا نہ ہونا پڑے، آدمی کو نیچا نہ دیکھنا پڑے. اس لیے کہ میرے بھائی ابو کو دوستو عزیزو، یہاں کی مالداری موت پہ ختم،
یہاں کی غربت موت پہ ختم، اور یہاں کے فاقے موت پہ ختم، اور یہاں کا عیش آرام موت پہ ختم، یہاں کی ساری چیزیں موت پہ ختم ہو جائیں گی۔ ایک کامیابی اصل آخرت کی کامیابی، ذلت اصل آخرت کی ذلت ہے، ناکامی اصل آخرت کی ناکامی ہے۔ میرے بھائی بزرگو دوستو عزیزو، ناکام ہونا اصل آخرت کا ناکام ہونا ہے، یہاں کا نہیں۔ پیچھے رہنا اصل آخرت کا پیچھے رہنا ہے، اور آگے نکل جانا اصل آخرت کے اعتبار سے آگے نکل جانا ہے۔ ایک ایک صحابی کی زندگی آدمی اٹھا کے دیکھے، دن ہو رات ہو، ہمیشہ آخرت کے بارے میں سوچتے تھے، ہمیشہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تابعی تھے تو کہا کہ میری 40 سے زیادہ صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے، تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کو دیکھا ہو، کہ میری 40 سے زیادہ صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور میں نے ایک بھی صحابی کو ایسا نہیں پایا کہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند نہ ہو، اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو عزیزو، بہت ضرورت ہے کتنی باتیں سمجھائی جائیں، کتنی باتیں کی جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، جگہ جگہ اللہ رب العزت لوگوں کے کندھے پکڑ پکڑ کے جھنجھوڑتے ہیں، کہتے ہیں قوا انفسکم، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو۔ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے، اور بندوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی، الخلق عیال اللہ، یہ ساری کی ساری مخلوق یہ اللہ کا ایک کنبہ ہے۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم اللہ کے کنبے کا ایک حصہ ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے پڑوسیوں کو بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ۔ کسی سے بچانا؟ نارا، آگ سے بچائیے۔ جہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جہاں پہ وہ آیتیں ہیں جہاں پہ ڈرنا نہیں ہے، جہاں پہ غم کرنا نہیں ہے، جہاں پہ آدمی کی ساری خواہشیں پوری کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں پہ اللہ رب العزت کے تمام وعدوں کی پورا ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف اللہ رب العزت فرماتے ہیں بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، بات سمجھ میں آتی ہے، ہم نمازیں پڑھیں، ہم روزے رکھیں، ہم اللہ کے احکامات کے پاسدار بنیں، ہم آپ کے طریقوں پہ اپنی جان لگا دیں، ہم ایسی زندگی گزاریں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، ملنے جلنے والوں کو کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو دین سکھا کے جہنم کی آگ سے بچاؤ، لوگوں کو دین سکھائیں، لوگوں میں دین لے کے چلیں پھریں۔ وقودها الناس والحجارہ، اللہ پاک فرماتے ہیں جہاں ہماری یہ خوشخبریاں ہیں اور جہاں ہمارے یہ سارے کے سارے وعدے ہیں، دوسری طرف یہ باتیں بھی ہیں، ہم نے اپنے نہ ماننے والوں کے لیے اور اپنی منچاہی پہ جینے والوں کے لیے اور ہمارے احکامات کی پاسداری نہ کرنے والوں کے لیے ہم نے ایک گڑھا بنا رکھا ہے، اس کا نام جہنم ہے، اس کا نام جہنم ہے، اور اس جہنم کی آگ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ وہ لکڑیاں ڈالنے سے نہیں بھڑکتی، وہ تو لوگوں کے ڈالنے سے بھڑکتی ہے، وہ تو پتھروں کے ڈالنے سے بھڑکتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، وہ تو لوگوں کے اس میں ڈالے جانے سے اس میں وہ بھڑکتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے جہنم پہ فرشتے مقرر کیے ہیں، عجیب عجیب شکلوں والے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جہنمی کو جہنم میں جانے سے پہلے اگر ان کی شکلیں دکھا دی جائیں، جو فرشتے اللہ رب العزت نے جہنم پہ بٹھا رکھے ہیں، معمور کر رکھے ہیں، لوگوں کے عذاب کے لیے ان فرشتوں کی شکلیں کافی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
علیہا ملائکۃ، اس کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شداد، عجیب عجیب شکلوں والے، عجیب عجیب متشدد، جو کہا گیا کر دیتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، اس کو ڈالنا ہے تو ڈالنا ہے، ان کو رحم نہیں آتا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ اس کام کو کر گزرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا گیا. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو عزیزو، آدمی ان میں سے نہ بنے، آدمی تو دائیں طرف والوں میں سے بنے، آدمی تو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والوں میں سے بنے، اور آدمی اپنی زندگی کو دین کے نام پہ جھونکنے والوں میں سے بنے، کہ پھر اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرمائے کہ میں اس آدمی سے راضی ہو گیا اور اس کے لیے ہم نے جنت پکی کر دی. یہ چیزیں ہیں اور یہ کام ہے اور یہ میدان ہے جس میں آدمی کو اپنی صلاحیتیں لگانی چاہیے، جس میں آدمی کو اپنا سارا کچھ نچھاور کرنا چاہیے. یہ چیزیں ہیں، دین اصل ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو عزیزو، آدمی دنیا میں رہ کے دینی زندگی گزارے، آدمی دنیا میں رہ کے اللہ کے احکامات کا پابند بن کے جیے، آدمی دنیا میں رہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں زندگی گزارے. اس کے لیے آدمی کو اپنی محنت کا دھارا بدلنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے آدمی کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ دنیا میں تو ایک بے دینی کا ایک سیلاب ہے چاروں طرف سے. مسجدوں کو چھوڑیے، اب تو معاف کیجیے، اب تو مسجدیں بھی باقی نہیں رہی. اب تو مسجدوں کے بھی حالات ایسے ہو گئے کہ آدمی وہاں پہ بھی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے اور اسی طرف آدمی کی ذہنیت ہوتی ہے اور اسی طرف آدمی کا رخ ہوتا ہے. اب نکلیے اس پنڈال سے باہر، ہر چیز آپ کو اپنی طرف کھینچے گی، ہر چیز آپ کو غیر اللہ کی طرف کھینچے گی. اچھا مکان دیکھا وہ آپ کو بولے گا سارا کچھ چھوڑ، مجھے حاصل کرنے کی فکر کر. آپ یہاں سے باہر نکلیں گے، کسی کی اچھی گاڑی آپ کو نظر آئے گی، وہ گاڑی آپ کی تشکیل کرے گی، وہ گاڑی آپ کی تشکیل کرے گی، وہ گاڑی آپ کو اپنی طرف مائل کرے گی. سب کچھ چھوڑ کہاں جماعت میں جاتا ہے، کہاں دکان بند کر کے مسجد میں پہنچتا ہے. مجھے حاصل کرنے کے چکر میں لگ، مجھے حاصل کر، میں تیرے پاس آؤں گی تو لوگوں میں تیری پوچھ ہوگی، اچھے بڑے لوگوں میں تیرا اٹھنا بیٹھنا ہوگا. کسی آدمی کے اچھے کپڑے آپ کو نظر آئیں گے، وہ اچھے کپڑے آپ کی تشکیل کریں گے. اور چھوڑیے، کسی آدمی کی اچھی جوتیاں ہوں گی، وہ اچھی جوتیاں آپ کی تشکیل کریں گی. یہ سارا کچھ چھوڑ، مجھے حاصل کرنے کے چکر میں لگ. لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستو عزیزو، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور یہ محنت کا میدان اور یہ محنت کا نظام اور یہ جماعتوں کا اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں پھرنا اور جماعتوں میں نکلنا اور لوگوں کو اپنا چلے 4 مہینے کی ترتیبیں بنانا اور یہ ملکوں میں باہر ملکوں میں اپنے ملکوں میں اللہ کے نام پہ پھرنا اور یہ سارا کا سارا محنت کا نظام، یہ نظام اور یہ ماحول لوگوں کو اس بات کی طرف لاتا ہے کہ نہیں، ان چیزوں کو چھوڑیے، وہ دائمی نہیں ہیں، وہ وقتی ہیں. یہاں کی اچھی گاڑی بھی وقتی ہے اور یہاں کا اچھا مکان بھی وقتی ہے، یہاں کا اچھا لباس بھی وقتی ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں یہی ختم ہو جائیں گی. اصل چیز جو ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک اور پاکیزہ دین ہے. یہ نظام آدمی کو اس بات کی یاد دلاتا ہے، اس بات کی یاد دلاتا ہے. اس لیے میرے بھائی ابھی کو دوستو عزیزو، ہماری آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، مؤدبانہ درخواست ہے کہ ہر آدمی بیٹھ کے سوچے. کلکم رائن، ہم عام نہیں ہیں، کوئی ویسے ہی ہیں، پیدا کر دیے گئے، دنیا میں بیچ دیے گئے. اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا؟ اور قرآن کی ایک ایک آیت اور قرآن کی ایک ایک بات وہ عمومی نہیں ہے، ہر ایک آدمی کے لیے ہے، ایک آدمی کے لیے ہے. یہ جو قرآن پاک میں جو واقعات بیان کیے گئے نا، یہ واقعات صرف واقعات نہیں ہیں، ان کو من حیث الواقعہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ واقعہ یوسف زلیخا کا واقعہ،
قوم ہود سمود کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، یہ واقعات نہیں ہیں، یہ اصول خداوندی ہیں، یہ اللہ رب العزت کے اصول ہیں۔ جو ایسا کرے گا وہ یہاں جائے گا، جو ایسا کرے گا وہ یہاں جائے گا، یہ اصول خداوندی ہے۔ ہر ایک کو جھنجھوڑ کے کہا جاتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا اور تم کو چھوڑ دیا، بھلا دیا؟ نہیں، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم کیا سمجھتے ہو تم کو واپس اللہ کی بارگاہ میں نہیں آنا ہے؟ جس طرح مرضی جیو، جس طرح مرضی کماؤ، جس طرح مرضی زندگی گزارو؟ نہیں میرے بھائی بزرگو، دوستو عزیزو، ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، ایک ایک آدمی کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کے لیے ایک راستہ بتایا گیا ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو اس راستے پہ لے کے چلے گا اور چلتے چلتے ہم تک پہنچے گا، ہم اس آدمی کو کامیاب کریں گے۔ اور جس آدمی کی زندگی کی گاڑی اس راستے سے ہٹی ہوئی ہوگی، وہ مرضیات کا اس میں دخل ہوگا، وہ آدمی اپنے آپ کو کامیاب لوگوں میں نہ سمجھے۔ ایک چیز تھوڑی ہے، ایک بات تھوڑی ہے، کتنی باتیں بتائی جائیں، لیکن میرے بھائی اور دوستو عزیزو، آدمی کو سوچنے کی ضرورت ہے، آدمی کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارا کا سارا نظام ایک وقت آئے گا، یہ سارا کا سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت موقع پہ لوگوں کو بتا رہے ہیں اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت، ایک دن آئے گا۔ میں ایک مرتبہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب میں لکھا ہوا تھا قیامت کے متعلق، جس طرح صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ایک وقت بتایا گیا قیامت کا کہ محرم کے مہینے میں تاریخ 10 ہے، جمعے کا دن ہے، بتایا گیا۔ تو اس کی تفصیل ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا تو سامنے بات آئی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو قیامت کا دن ہے نا، وہ بالکل بھی آئی نہیں، ایسے ہی ہے جیسے آج کل یہ دن نکلتا ہے اور شام ہوتی ہے، ایسا ہی دن ہے۔ صبح صبح سورج نکلے گا، لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے، تیار ہو کے کپڑے بدل کے اپنے کام کاج پہ، اپنے کاروبار کی لائن سے نکلیں گے۔ اچانک ایک چاشت کے موقع پہ، چاشت کے وقت میں اچانک ایک آواز آئے گی، سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی کمائیوں میں، لوگ اپنی تجارت میں، لوگ اپنی مشغولیوں میں مست ہوں گے، مگن ہوں گے۔ اچانک ایک آواز آئے گی اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر افان مارے گا، سمندر افان مارے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، گڑے ہوئے مردے اکھڑ جائیں گے، قبریں پھٹ جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر آدمی جان لے گا کہ میں نے کیا آگے بھیجا ہے، کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ یہ سارا بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے میرے بندے، تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو کیوں میرے احکامات کا پاسدار نہیں بنتا؟ تو کیوں میرے حبیب کی بات نہیں مانتا؟ کیوں تو میرے بتائے ہوئے طریقوں میں نہیں چلتا؟ کیوں تو اپنی زندگی کو میری بتائی ہوئی میرے احکامات کا پابند نہیں بناتا؟ الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس نے تیرا چہرہ بنایا ہے، اس نے تجھے خوبصورتی دی ہے، اس نے تجھے ہاتھ پیر دیے ہیں۔ الذی خلقک، اس نے پیدا کیا ہے۔ فسواک، اچھا بنایا ہے۔ فعدلک، اور جیسا وہ کہتے ہیں کہ مناسب بنایا ہے۔ آگے ساری کی ساری تفسیر ہے، ساری کی ساری باتیں ہیں میرے بھائی اب جو دوستو عزیزو،
اس صورت کے آخر میں کہا گیا کہ جو اچھے لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں، جو اللہ کے احکامات کے پاسدار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ان الابرار لفی نعیم، ایسے لوگ جنت میں ہوں گے۔ اور آگے کہا گیا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو نہیں مانتے، جو اپنی منچائی پہ چلتے ہیں، جو اپنی منچائی کی زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو احکامات خداوندی نہیں جانتے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فرمان نبوی نہیں سمجھتے، اپنی مرضیات پہ زندگی گزارتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، ایسے گنہگار آدمی جہنم میں ہوں گے۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ۔ میرے بھائی ابو کو دوستو، کتنی باتیں بتائی جائیں، اور یہ سارے کے سارے معاملے آخرت کے دن میں پیش آئیں گے۔ پھر بار بار کہا جاتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تم جانتے ہو آخرت کا دن کیسا ہے؟ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا، وہ آخرت کا دن ہے، وہ آخرت کا دن ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی آدمی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سیدھا سادہ مفہومی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن جو حکم چلے گا وہ صرف اللہ رب العزت کا چلے گا۔ میرے بھائی اب کو دوستو عزیزو، موقع موقع پہ، جگہ جگہ پہ انسانیت کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو یہ باتیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ او بھائی، جتنے دن کے لیے تم اس دنیا کے اندر آئے ہو، چھوٹی سی زندگی دے کے تم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی عموماً عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ تھوڑی سی زندگی تم کو دے کے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، اس کو اپنی منچائی پہ مت لگاؤ، اس زندگی کو ان طریقوں پر گزارو، ان احکامات کی پابندی میں گزارو جو تم کو بتائے گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان میں بھیج کے۔ جگہ جگہ کتنی جگہ گنوائی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ ایک مولوی صاحب ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، انہوں نے آیت پڑھی، سنا ہم نے ان کا بیان، تو انہوں نے آیت پڑھی، عجیب انہوں نے تفسیر اس کی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور جب اس کے ترجمے پہ غور کی جاتی ہے اور جب اس کا مفہوم سمجھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت باہیں پھیلا کے کھڑا ہے، اور میرے بندے کہاں جا رہے ہو؟ ارجعی الی ربک، کہاں جا رہے ہو؟ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ ہم نے تمہیں 60 سالہ زندگی دی تھی، 50 سال تمہارے جا چکے ہیں، گزر چکے ہیں، 50 سال تمہارے گزر چکے ہیں، تھوڑے اب نہ صحیح تھوڑے دنوں میں تم ہمارے پاس لوٹائے جاؤ گے، تم موت کے دروازے سے ہمارے پاس پہنچو گے۔ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، واپس آؤ، اس کے حکموں کو حکم جانو، اس کی بتائی ہوئی باتوں کو باتیں جانو، اس کی تعلیمات کو تعلیم جانو، وہ باتیں اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کرو۔ یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، اس کے لیے میرے بھائی ابھی کو دوستو عزیزو یہ محنت کوشش کی جاتی ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو جماعت میں۔ ایک عمومی محنت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سردیاں آ گئی ہیں اور پھر جماعت میں جانا پڑے گا، نہیں میرے بھائی ابھی کو دوستو عزیزو، ایک قربان جائیں ان تشکیل کرنے والوں پہ، وصولی کرنے والوں پہ۔ سردی کے زمانے میں آپ حضرات کے دروازوں کی کنڈیاں آ کے بجاتے ہیں، آپ کی کنڈیاں آ کے بجا رہے ہیں، آپ کو یاد دلا رہے ہیں آپ پچھلے سال اس مہینے میں جماعت میں گئے تھے، تیاری کر لو۔ تیاری کر لو میرے بھائی ابو دوستو عزیزو، یہ بھی نہیں وہی طریقہ ہے، وہی سوچ ہے اور وہی محنت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بستر میں لیٹ گئے، لحاف میں لیٹ گئے اور تھوڑی دیر میں کہا کہ چھوڑ میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ پھر بستر کو چھوڑا اور اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے
میرے بھائی اور دوستو عزیزوں، کتابیں پڑھنی چاہیے اور علماء کرام کے بعد بیٹھنا چاہیے اور ان باتوں کو سننا اور سمجھنا چاہیے اور اپنے بڑوں کی باتوں پہ کان دھرنے چاہیے۔ پھر جب آپ کھڑے ہوئے ہیں اور پھر جب آپ روئے ہیں اور پھر جب آپ نے مانگا ہے اور پھر جب اپنی امت کے تقاضوں کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھا ہے اور امت کی کامیابی کو اللہ رب العزت سے مانگا ہے، میرے بھائی اور دوستو عزیزوں، ان باتوں کو پڑھ کے، ان احادیث کو پڑھ کے وہ آدمی نہیں جس کا کلیجہ منہ کو نہ آئے، وہ آدمی نہیں ہے جس کا کلیجہ منہ کو نہ آئے۔ ہمیں مانگا گیا ہے، ہمیں بنایا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو عزیزوں، ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھے، ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھے، چھوٹا ہو چھوٹا، بڑا ہو بڑا، مالدار ہو تو وہ، غریب ہو تو وہ، اللہ رب العزت زندگی کے جس حال میں رکھے، اپنی اس حالت میں رہ کے آدمی کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ میری کیا ذمہ داری ہے، کہ مجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے مجھے تک ذمہ داری دی گئی ہے، مجھے ایک کام دیا گیا ہے، کھانے کمانے سے کوئی نہیں روکتا، اچھے کپڑے پہننے سے کوئی نہیں روکتا، شادی بیاہ کرنے سے کوئی نہیں روکتا، دنیاوی کام پورے کرنے سے کوئی نہیں روکتا، لیکن اس بات سے ہر ایک کو روکا جاتا ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داری کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کی بے فرمان ہے، آپ نے فرمایا تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور راعٍ کا لفظ کہا گیا، راعٍ، کلکم راعٍ، راعٍ کہتے ہیں چرواہے کو، راعٍ کہتے ہیں چرواہے کو، راعٍ کا لفظ، یہ چرواہے کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ ہر آدمی ایسا ذمہ دار ہے، ایسا ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کے متعلق، اپنے ملنے جلنے والوں کے متعلق، اور یہاں تک کہ ساری کی ساری انسانیت کے متعلق ایسا ذمہ دار ہے جیسے چرواہا اپنی بکریوں کے ریوڑ کا غلے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے۔ ہمارا دادا ہے، وہ جماعت میں چلا جاتا ہے اور وہ محنت کوشش کر لیتا ہے، وہ گشت میں شرکت کر لیتا ہے، وہ وقتاً فوقتاً علماء کے پاس بیٹھ جاتا ہے، وہ محنت کا حصہ بن جاتا ہے۔ نہیں، ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس سے آخرت میں اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا کر کے آیا؟ تیرا بیٹا کما کے لاتا تھا تو پوچھتا تھا، تیرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تھا تو نے کیا فکر کی؟ تو جماعت میں جاتا تھا ٹھیک تھا، تیرا پڑوسی کبھی نہیں گیا، تو نے کیا فکر کی؟ ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ آدمی آخرت میں سرخرو ہو کے پہنچے، آدمی کہتے ہیں نا ایک منہ لے کے اللہ کے دربار میں جائے، کچھ بن کے آخرت میں پہنچے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ محنت مجھے اور آپ کو دی گئی ہے۔ عجیب محنت ہے، عجیب محنت ہے۔ گناہ کیا وہ اپنے آپ کو گناہگار نہ سمجھے، میرے بھائی ابھی کو دوستو عزیزوں، پیچھے رہنے والا اپنے آپ کو ابھی تک پیچھے نہ سمجھے۔ کہا نا کلکم خطاؤن، تم میں کا ہر آدمی گنہگار ہے، خطاوار ہے، تم میں کا ہر آدمی گنہگار ہے، لیکن آگے فرمایا گیا خیر الخطائین توابون، سب سے اچھا گنہگار آدمی وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ہو۔ توبہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اللہ کی نے فرمایا آدمی توبہ کر لیتا ہے، آدمی پرانی زندگی چھوڑ دیتا ہے، آدمی دینی آشیانہ اپنا لیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو عزیزو، اب تک جو آدمی کی زندگی گزری ہے، اب تک تو آدمی نے جو کرتوت کیے ہیں، لیکن آگے زندگی کے جتنے دن بچے ہیں اس میں آدمی اپنی زندگی بدل کے گزارے۔ بہت دن ہو گئے من کے چوچلوں میں لگے ہوئے، بہت دن ہو گئے اپنے نفس کے چوچلوں کو پورا کرتے ہوئے، بہت زمانہ گزر گیا ہے،
50 سال کی عمریں بیت گئی ہیں، ہمیں تو سورہ فاتحہ تک یاد نہیں ہے۔ 50 سال کی عمر میں ایک آدمی جماعت میں جاتا ہے، وہاں مذاکرہ ہوتا ہے کہ بڑے میاں سورہ فاتحہ سناؤ، جس کو آپ 35-40 سال سے نماز میں پڑھ رہے ہیں، آپ سنائیے، وہ بغلیں جھانکتا ہے، اس کی الحمدو ٹھیک نہیں ہے، وہ سبحان اللہ کس طرح پڑھنا ہے وہ نہیں جانتا ہے۔ جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہم کو روزی دیتا ہے، جو ہماری غمی خوشی کا خیال رکھتا ہے، جس نے ہمارے لیے سارا کچھ کیا ہے، اس کی پاکی بیان کرنے کا انداز مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ 50 سال کی آدمی کی عمر ہو گئی ہے، 50 سال کی عمر میں اللہ کے راستے میں جا کے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، اس کو احساس ہوتا ہے، پھر وہ رات کو اٹھتا ہے اور پھر وہ اپنی کالی زندگی اللہ رب العزت کے سامنے رکھتا ہے، پھر وہ قلم پھیرنے کے لیے اللہ رب العزت سے درخواست کرتا ہے، اے اللہ جو زندگی گزر گئی ہے، اب جو آگے زندگی بچی ہے نا، اس کو اپنی محبوب ترین زندگی بنا لے۔ پھر وہ دعائیں مانگتا ہے، پھر راتوں کو اٹھنے والا اور مانگنے والے کے ہاتھوں کو اللہ رب العزت خالی نہیں لوٹاتے، پھر اللہ رب العزت اس کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ وہ بھری زندگی گناہوں میں گزار کر بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب بن کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یہ محنت اللہ رب العزت نے میرے آپ کے دروازوں تک پہنچا دی ہے، میرے اور آپ کے ذہنوں تک پہنچا دی ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کا حصہ بننے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جیسا بتایا گیا ویسے اپنے آپ کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، عزیزو، تو اللہ رب العزت آدمی توبہ کے ذریعے، آدمی ندامت کے ذریعے، آدمی شرمندگی کے ذریعے ایک آنسو، وہ کہتے ہیں نا حدیث پاک میں آیا، ایک لفظ آیا حدیث پاک میں کرأس الذباب، ایک لفظ آیا حدیث پاک میں کرأس الذباب، کہ مکھی کے سر جیسا آنسو، مکھی کے سر جیسا آنسو، کتنا ہوتا ہے مکھی کا سر کے؟ اتنا سا، کرأس الذباب، مکھی کے سر کے جیسا آنسو۔ آدمی رات کو اٹھ کے اللہ کے ڈر سے اور اس کے دین کی محبت میں اور اپنی آخرت کی فکر میں اور اپنے گناہوں سے توبہ میں اور اپنی پچھلی زندگی کی شرمندگی میں جب مکھی کے سر کے برابر ایک آنسو آدمی اللہ کے سامنے رات کو اٹھ کے بہاتا ہے نا، میرے بھائی بزرگوں، دوستو، عزیزو، اس کا ایک چھوٹا سا آنسو نکالنا اس کے پچھلے سارے گناہوں پہ قلم پھیرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹ آؤ۔ ایسی زندگی آدمی کو گزارنی چاہیے، ایسا بن کے آدمی کو اس دنیا میں رہنا چاہیے، ورنہ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، عزیزو، مالدار، غریب، پڑھا لکھا، بے پڑھا، شہری، دیہاتی، کوئی بھی ہو، دنیا ہر ایک کو چھوڑنی ہے، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک نے پہنچنا ہے، اپنے کیے کا ہر ایک نے جواب دینا ہے۔ بالکل وہ نہیں ہے، کل جمعہ تھا، کل سورہ کہف پڑھ رہے تھے، جمعے کو سورہ کہف پڑھنی چاہیے، ابھی بتایا گیا عصر کے بعد، کل ہی کی تو بات ہے، جمعہ تھا تو سورہ کہف پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک آیت آئی، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه۔ آدمی کے اعمال ناموں کو آدمی کے سامنے پھیلایا جائے گا، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، آدمی دیکھے گا میں نے کیا کیا ہے۔ وہ اعمال نامہ اور وہ کتاب اور وہ دفتر جب اس کے سامنے کھلے گا وہ دیکھے گا، ارے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، اس میں سے ایک بات بھی ایسی نہیں ہوگی جس سے وہ انکار کر سکے۔ اخیر میں کہے گا لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، کیا ہو گیا میرے اعمال نامے کو، کیا ہو گیا اس کتاب کو؟ اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، اس نے تو سارا کچھ جمع کر کے میرے سامنے رکھ دیا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، وہ پائے گا، ہر آدمی اپنے کیے کو اپنے سامنے پائے گا، ہر ایک چھوٹی بڑی چیز اپنا کرتوت اپنے سامنے پائے گا۔
وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور کہا گیا اللہ رب العزت تمہارے پہ ظلم نہیں کرے گا. اس کتاب میں جتنی باتیں لکھی ہوئی ہوں گی وہ سارے کے سارے تمہارے کرتوت ہوں گے، وہ سارے کے سارے تمہارے کرتوت ہوں گے. اس کی زمین دبائی ہے، اس میں لکھا ہوگا فلاں موقع پہ جھوٹ بولا ہے، وہ اس میں لکھا ہوا ہوگا. فلاں موقع پہ کسی کے کام آیا ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہوگا. فلاں موقع پہ کسی اندھے کو ہاتھ پکڑ کے راستہ پار کرایا ہے، وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہوگا. کسی پیاسے کو کسی موقع پہ پانی پلایا ہے نا، وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہوگا. کسی موقع پہ کسی ننگے کے بدن پہ کپڑا پہنایا ہے، بڑی سردی میں کسی کو اوڑھنے کے لیے چادر دی ہے، یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ ساری چیزیں جو اس نے کی ہوں گی وہ ساری اس میں لکھی ہوئی پائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ رب العزت کسی پہ ظلم نہیں کرتے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے. وہ سارے آدمی کے اپنے کیے ہوئے کام ہوں گے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو عزیزو، عقل مند آدمی وہ ہے، بھلا آدمی وہ ہے، اچھا آدمی وہ ہے، اچھی زندگی اس آدمی کی ہے، آخرت عقبہ اس آدمی کی اچھی ہوگی جو بھلائی کے کام کرے، جو اچھا بن کے زندگی گزارے، جو اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں جگہ دے، جو اپنے طریقوں کو، اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ڈھالے کہ نہیں شادی بیاہ کرنا ہے تو اس طریقے پر کروں گا جس طریقے کا مجھے پابند بنایا گیا ہے. تجارت کروں گا، اپنی تجارت میں ان طریقوں کا دھیان رکھوں گا، ان باتوں کا دھیان رکھوں گا جن باتوں کا تجارت میں دھیان رکھنے کے لیے امت کو پابند بنایا گیا ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو عزیزو، ایسے آدمی کی زندگی ہونی چاہیے. ایسا آدمی جب آخرت میں پہنچے گا، ایسا آدمی جب آخرت میں پہنچے گا، ابھی جو میں نے پڑھ کے سنایا حضرات کو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جب آدمی ایسا آخرت میں پہنچے گا اس کی ساری تمنائیں اس کی پوری کی جائیں گی، ساری خواہشیں اس کی پوری کی جائیں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ باتیں سنانے کے لیے اور ایسا ماحول بنانے کے لیے تاکہ لوگوں کے دل پہ بات لگے، اس کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اس کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے. اجتماع کسی سیر سپاٹے کا نام نہیں ہے کہ صاحب لوگ جمع ہو رہے ہیں تم بھی چلو ہم بھی چلتے ہیں. کل جب واپس جائیں تو گھر والے پوچھے کہاں گئے تھے، کہ جلسے میں گئے تھے. کیوں؟ کہاں گئے تھے کل سے؟ رات میں یہاں نہیں تھے، کہ جلسے میں گیا تھا. کیوں گیا تھا جلسے میں؟ صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. نہیں، میں تو جلسے میں گیا تھا، میں تو اس وجہ سے گیا تھا، اور مجھے تو وہاں جا کے پتہ لگا کہ زندگی کیا ہوتی ہے، اور مجھے تو وہاں جا کے احساس ہوا کہ آدمی کی کیا ذمہ داری ہے. مجھے تو وہاں جا کے احساس ہوا کہ نہیں، جو زندگی اب تک گزری ہے وہ تو خراب ہے. مجھے تو وہاں جا کے پتہ لگا کہ آخرت میں کامیابی کیسے لوگوں کے لیے ہے، اور ہمارے جیسے کام کرنے والوں کے لیے آخرت میں کیا ٹھکانہ ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو عزیزو، ہر آدمی ارادہ کرے، نیت کوشش کرے کہ نہیں زندگی کے جو دن بچے ہیں ان کو تو اس طریقے پر گزاریں گے جس طریقے کا ہم کو بن کے گزارنے کے لیے اس کا پابند ہم کو بنایا گیا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. کتنی باتیں سنائی جائیں میرے بھائی بزرگوں دوستو عزیزو. اللہ پاک فرماتے ہیں آدمی روتا ہے، آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، آدمی گناہ بھی کرتا ہے، آدمی اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، آدمی اپنی شادی بیاہوں میں سنتوں کا جنازہ بھی نکالتا ہے، آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ دھیان نہیں دیتا ہے، یہ کام بھی کرتا ہے. پھر جب اس پہ حالات آتے ہیں پھر بلکتا ہے، پھر روتا ہے، اور پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، پھر مدد کی گہار لگاتا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، جو خشکی کا، تری کا، زمینی فساد ہو، سمندری فساد ہو، پانی کا فساد ہو، یہ جتنے عذاب ہیں اور جتنی طغیانیاں ہیں اور جتنے آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں، جتنے فسادات ہیں، قرآن میں فرمایا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ سارا تمہارا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، یہ سارا تمہارا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. یہ سارا تمہارا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. یہ سارا تمہارا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. یہ سارا تمہارا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. یہ سارا تمہارا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. یہ سارا تمہارا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. یہ سارا تمہارا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. یہ سارا تمہارا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. یہ سارا تمہارا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. یہ سارا تمہارا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. یہ سارا تمہارا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. یہ سارا تمہارا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. یہ سارا تمہارا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. یہ سارا تمہارا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. یہ سارا تمہارا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. یہ سارا تمہارا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. یہ
اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو عزیزو، ماحول بدلے اس کے لیے آدمی کو اپنا عمل بدلنے کی ضرورت ہے۔ آدمی کے حالات اچھے ہوں اس کے لیے آدمی کو اپنی زندگی عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ آدمی کے حق میں فیصلے اچھے ہوں اس کو زندگی میں اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آدمی کو بھلا بننے کی ضرورت ہے، آدمی کو اچھا بننے کی ضرورت ہے۔ آدمی بھلا بنے، اچھا بنے، اللہ کا محبوب بنے۔ اور اصول بتایا گیا قرآن پاک میں، اگر تم اللہ رب العزت کے محبوب بننا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی تم میرے بندوں سے کہو، اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے حبیب تم میرے بندوں سے کہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو نا، فاتبعونی، تم میرا اتباع کرو۔ تم اپنی صبح اپنی شام اس طریقے پر کرو جس طریقے پر میں نے تم کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ فاتبعونی، میرے اتباع کرو۔ اور اتباع اس کو کہتے ہیں قدم بقدم چلنا۔ جس طرح اگلا آدمی چل کے گیا بالکل بیائی نہیں اس کے نشانے قدم پہ چلنا، اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ فاتبعونی، کہ تم میرا اتباع کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں، انسانیت کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو۔ اپنے نکاحوں کو، اپنی تقریبات کو، اپنے پروگراموں کو، اپنی شادی بیاہوں کو، اپنی غمی خوشی کو، اپنی زندگی کو، زندگی کے ایک ایک شعبے کو اس طریقے پر کرو جو طریقہ ہم نے تم کو ان کاموں کو بتایا ہے، سکھلایا ہے۔ کیا ہوگا اگر تم نبی کا اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ یحببکم اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ پھر کیا ہوگا جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، پھر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اللہ تو مغفرت کرنے والا ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نبی کے اتباع کا پابند بنائے۔ آدمی اپنے آپ کو نبی کے اتباع کا پابند بنائے۔ کامیاب ہونے میں غریبی آڑ بنتی ہے نہیں، مفلسی آڑ بنتی ہے کہ نہیں، مالداری آڑ بنتی ہے کہ نہیں، کوئی چیز آڑ نہیں بنتی آدمی کو کامیاب ہونے سے جب آدمی اپنے آپ کو نبی کی سنتوں کا پابند بنائے گا۔ یہ چیز، یہ بات آدمی کی زندگی کے اندر آئے، اس کے لیے اس کو کہا جاتا ہے او بھائی تو زندگی گزار رہا ہے نا، چل اللہ کے راستے میں کر، کچھ وقت فارغ نکل اللہ کے راستے میں، لگا 40 دن 4 مہینے، سن اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ جب مستقل سنے گا نا، 10-12 لوگ ہوں گے، 10-12 لوگوں کی ایک جماعت ہوگی، مسجد میں رہنا ہوگا، مسجد کا ماحول ہوگا، فرشتوں کا نورانی ماحول ہوگا، آدمی غلط بولنے سے بچے گا، آدمی غلط سوچنے سے بچے گا، آدمی مسجد میں رہتے ہوئے غلط کام کرنے سے بچے گا۔ روزانہ وہی 10-12 آدمی، وہی اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، قال اللہ قال الرسول، جب یہ سنے گا، صبح اسی حال میں، شام اسی حال میں، رات اسی حال میں، اس کا دن اسی حال میں، جب وہ سنے گا، 8 دن سنے گا، ہفتہ بھر سنے گا، 10 دن سنے گا، 20 دن سنے گا، مہینہ بھر سنے گا، میرے بھائی بزرگو دوستو عزیزو، پھر اس کا دل اثر لے گا، پھر یہ نیتیں کرے گا، پھر یہ ارادے کرے گا کہ نہیں، اصل زندگی تو یہ ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے، اصل زندگی تو یہ ہے جس کا مذاکرہ یہاں کرایا جا رہا ہے۔ پھر آدمی راتوں کو اٹھے گا، ساری جماعت سوئے گی، یہ اکیلا اٹھے گا اور یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، اور پھر یہ اپنے گناہوں کی کتاب کھول کے اللہ کے سامنے رکھے گا اور اپنے کالے کرتوت اللہ کے سامنے رکھے گا۔ پھر میرے بھائی بزرگوں دوستو عزیزو، وہ گلیوں میں پھر کے لوگوں کو گالیاں دینے والا اور نالیوں میں پڑھ کے اپنی زندگی کو کباڑ بنانے والا، وہ آدمی راتوں کو اٹھ کے جب ساری جماعت سو رہی ہوگی، سارا گاؤں سو رہا ہوگا، پھر وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کے دہاڑے مار کے روئے گا، پھر اس کو احساس ہوگا کہ نہیں، زندگی
کامیابی تو یہ ہے جس کا سبق، جس کا پاٹ یہاں جماعت میں لا کے پڑھایا جا رہا ہے۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں زندگی سے جو میں نے اب تک گزاری ہے، یا اللہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اس کالے کرتوتوں سے جو میں نے اب تک کیے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو عزیزو، پھر جب یہ آدمی واپس آئے گا تو ایک بدلی ہوئی سوچ لے کے آئے گا، بدلی ہوئی زندگی لے کے آئے گا، بدلا ہوا دل لے کے آئے گا، بدلی ہوئی زندگی لے کے آئے گا۔ پھر یہ ان کاموں کا پابند بنے گا جن کاموں کا پابند بن کے زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کو کہا گیا ہے۔ پھر یہ خود بھی ویسا بنے گا اور لوگ اس کی بستی کے، اس کی مسجد کے، اس کے گھر کے، اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار، اس کی آل و اولاد ویسی بن کے زندگی گزارے۔ یہ دن میں ان پہ چل کے محنت کوشش کرے گا اور رات کو اٹھ کے ان کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے گا۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں، دوستو عزیزو، اس سے پہلے آدمی کو اپنے محنت کا دھارا اور رخ اللہ کے راستے میں نکل کے بدلنے کی ضرورت ہے کہ پہلے تیری زندگی بدلے، پھر تو امت اور لوگوں کے بارے میں فکر مند ہو کہ ان کی بھی زندگی بدل جاوے۔ یہ کام اور یہ چیز اور ایسا آدمی کو بننا چاہیے اور ایسا آدمی کو ہونا چاہیے اور ایسے کام آدمی کو کرنے چاہیے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو عزیزو، اس کے لیے جمع کیا جاتا ہے، اس کے لیے تشکیلیں کی جاتی ہیں اور اس کے لیے وصولیاں کی جاتی ہیں اور اس کے لیے اللہ کے راستے کا سارا نظام بنایا جاتا ہے تاکہ ایک ایک فرد امت کی سوچ ایسی بنے۔ تو اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ایسا بننے کے لیے آدمی کو ترتیب بنانی چاہیے۔ بے ترتیبے تو گھر میں پڑے ہوئے آلو بھی اچھے نہیں لگتے۔ ایک بوری آدمی آلو کی خرید کے لایا اور لا کے چارپائی کے نیچے کھول دیا۔ اپنے علاقے میں ماحول ہے، ایک منجا پڑیا، ایک چارپائی پڑی ہے کونے میں، ایک بوری آلو کی لایا کھول دی۔ بے ترتیبے تو گھر میں آلو بھی پڑے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو عزیزو، پھر آدمی کی زندگی بے ترتیب ہونی چاہیے، غیر مرتب ہونی چاہیے؟ نہیں، آدمی کی زندگی کی ایک ترتیب ہونی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آدمی کی زندگی مرتب ہونی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ تو ملنگ بن جا، دنیا چھوڑ دے، یہ نہیں کہا گیا کہ کاروبار بند کر دے، دکانوں کو تالا لگا دے، یہ نہیں کہا گیا۔ اس کو دونوں سبق دیے گئے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، وقنا عذاب النار، اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو اور ساری کی ساری انسانیت کو ایک سبق دیتی ہے کہ جو 24 گھنٹے اللہ رب العزت نے دیے ہیں نا، اس میں سے کچھ وقت آدمی کا دنیا پہ لگنا چاہیے اور کچھ وقت آدمی کا آخرت پہ لگنا چاہیے۔ سبق دیا گیا ہے، جو سمجھے ہیں اور جنہوں نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا ہے، اللہ نے زندگی میں 4 چاند لگائے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شکل کے کیسے، ہونٹ کیسے، زندگی کیسی، ایک غلام، لیکن ذمہ داری سمجھی، بات سمجھی۔ فرمایا ہے بلال تیرا کون سا عمل ہے، تو چلتا مدینے کی گلیوں میں اور تیرے چلنے کی آج جنت میں محسوس ہوتی ہے۔ باتیں سننے میں تو بڑی اچھی لگتی ہیں، کرنے کو جی بھی کرتا ہے، لیکن جب آدمی یہ 4 دیواری سے باہر نکلتا ہے نا، پھر میں نے بھی بتایا نا بیچ میں، ساری چیزیں آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کچھ نہیں ہے، آدمی پانی کے بلبلے کی طرح ہے، کب پھوٹ جائے پتہ نہیں، آدمی غبارے کی طرح ہے، کب ہوا نکل جائے پتہ نہیں، رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آدمی اپنی بے دینی میں مست ہے، لگا ہوا ہے، اور آدمی اپنے آپ کو اسی زندگی میں کامیاب تصور کرتا ہے، وہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ آدمی بے دینی میں لگا رہے اور اسی مستی میں مست رہے اور اپنے آپ کو اچھا تصور کرتا رہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اگر آدمی کی زندگی ایسی ہے، اللہ کی نعمتیں اس پہ پوری ہیں، اللہ نے اس کو صاحب مال بھی بنایا ہے، اللہ نے اس کو صاحب وجاہت بھی بنایا ہے،
سارا کچھ ہے، پھر وہ بے دینی کی زندگی گزارے، پھر وہ اللہ کے نافرمانی والے عمل کرے، تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، عزیزو، آدمی اس چیز میں اپنی کامیابی نہ سمجھے، اسی میں نہ لگا رہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اس کے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا اللہ ایسے لوگوں سے مذاق کرتا ہے۔ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل لیتا ہے۔ چل کہاں تک چلے گا، بھاگ کہاں تک بھاگے گا، دیکھتے ہیں تیری منزل کہاں ہے، چل کہاں تک چلے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور آدمی اسی میں لگا رہتا ہے، اور ایک اچانک فرشتہ آ کے اس کی گردن دبوچ لیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے اچانک فرشتہ آ کے اس کو دبوچ لیتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے آدمی اپنی زندگی کا دھارا بدلے، آدمی اپنے آپ کو اس چیزوں پہ لے کے آئے، ان باتوں پہ لے کے آئے۔ ایک مرتبہ پوچھا، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھی ہوئی تھی، پوچھا من اکیس الناس، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اکیس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے؟ ہم اور آپ اگر ہوتے ہم کیا سمجھتے ہیں اور کیا جواب دیتے؟ ہاں، جس کے پلے 4 پیسے ہو، مکان اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، کاروبار اچھا ہو، کپڑا لتا اچھا ہو، 4 لوگ اس کو پوچھتے ہوں وہ آدمی اچھا ہے۔ پوچھا اے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کے چوچلوں کو دبائے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا نفس کے چوچلوں کو پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ کون سی ذمہ داری؟ جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے دی ہے، دنیا تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی جگہ ہے، من کے چوچلوں کو پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ من دان نفسہ، جو اپنے من کے چوچلوں کو دبائے، پھر کیا کرے؟ وعمل لما بعد الموت، وعمل لما بعد الموت، اور ایسے اعمال کرے جو اس کو آخرت میں کام آنے والے ہوں، جو اس کو جنت میں لے کے جانے والے ہوں، جو اس کو اللہ کی ناراضگی سے بچانے والے ہوں، جو اس کو جہنم کی پکڑ سے بچانے والے ہوں، ایسے اعمال کرے، ایسا آدمی عقل مند ہے۔ اور آگے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ الامانی، آپ نے فرمایا اور ایسا آدمی تو کم عقل اور بے وقوف ہے، ایسا آدمی تو کم عقل اور بے وقوف ہے جو اپنے من کے چوچلوں کو پورا کرنے میں لگے، اپنی منچاہی پہ زندگی گزارے، جو جی میں آئے اس طریقے پر کرے، جو جی نے تسلیم کیا، جس پہ ہاں ہوئی اسی پہ لگ گیا، ویسی زندگی گزاری، اور لوگوں میں یہ کہتا پھرے زندگی تو گزارو جیسی گزر رہی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ آپ نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ الامانی، ایسا آدمی تو کم عقل اور بے وقوف ہے جو من کے چوچلوں کو پورا کرنے میں لگ جائے اور اللہ رب العزت سے تمنائے باندھے، امیدیں باندھے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ نہیں، ایسے آدمی کو تو کم عقل اور بے وقوف کہا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، عزیزو، حدیث نبوی کی روشنی میں عقل مند آدمی وہ ہے جو من کے چوچلوں کی چھٹی کرے، جو من کے چوچلوں کو چھوڑے اور آخرت کے لیے کمر بستہ ہو جائے، آخرت اس کے سامنے رہے، بولے تو سچ بولے، تولے تو پورا تولے، زندگی گزارے تو نبی کے طریقے پہ، احکامات کو اللہ کی زندگی میں جگہ دے۔ ایسا بن کے جو آدمی زندگی گزارے گا اس کو کہا جائے گا کہ یہ آدمی عقل مند ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مرنے والا یہ وصیت کر کے مر جائے، اگر کوئی مرنے والا یہ وصیت کر کے مر جائے کہ میرا مال میرے مرنے کے بعد سب سے عقل مند آدمی کا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے مال کا حقدار وہ ہوگا جو آخرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ متفکر اور فکر مند ہو۔ اس کا مال مالدار کو نہیں دیا جائے گا، اس کا مال 4 گاڑی والوں کو نہیں دیا جائے گا، اس کا مال دوسرے لوگ امیروں کو نہیں دیا جائے گا، 1 کے 2 بنانے والے کو نہیں دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس حدیث کی روشنی میں اس کی وصیت کا جو والی ہوگا نا، جو وارث ہوگا، وہ اس مال کا حقدار وہ بنے گا جو آخرت کے بارے میں سب سے زیادہ فکر رکھنے والا ہو۔
اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو عزیزو، یہ موقع ہے اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس لیے اس کو وصولنا چاہیے، اس سے کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک راستے سے زندگی آدمی کی جا رہی ہے، دوسرے راستے سے موت آدمی کی آ رہی ہے، کب دونوں کا ملنا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ آدمی کو اپنی زندگی ٹھیک کرنی چاہیے، آدمی کو اچھا بننا چاہیے، آدمی کو بھلا بننا چاہیے، اللہ کا ڈر خوف آدمی کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں کہا گیا، جس آدمی کی التقوی ملاک الحسنات، التقوی ملاک الحسنات، اللہ کا ڈر خوف ہر بھلائی کی جڑ ہے۔ جس طرح شراب کے بارے میں کہا گیا، نشے کے بارے میں کہا گیا، شراب کے بارے میں کہا گیا کہ شراب پینا ہر برائی کی جڑ ہے، شراب پینا ہر برائی کی جڑ ہے۔ اسی کے مقابلے میں کہا گیا التقوی ملاک الحسنات، کہ اللہ کا ڈر خوف ہر بھلائی کی جڑ ہے۔ اللہ کا ڈر خوف آدمی کی زندگی کے اندر ہوگا، آدمی صبح جلدی اٹھے گا، مسجد میں آئے گا، اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رگڑے گا، ہاں راتوں کو اٹھے گا، اللہ رب العزت سے مانگے گا، بند کمرے میں ہوگا، اللہ سے ڈرے گا۔ اور جس آدمی کا دل اس چیز سے خالی ہوگا، وہ بھرے بازار میں بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا نہیں ڈرے گا۔ اللہ پاک ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اس کے لیے بتائیں آپ حضرات، نیتیں کرے، ارادے کرے کہ نہیں، اب تو جو زندگی گزارنی ہے ویسی بن کے گزارنی ہے جیسا بتایا گیا ہے۔ کرتے ہیں سب ارادہ انشاءاللہ۔